یہودی نے چولا پہنا تھا، صرف چولا پہنا تھا اسلام کا، اور یہ چولا پہنا تھا اسلام کو جڑوں سے کاٹنے کے لیے۔ یہاں بھی واقعہ کربلا صرف چولا ہے، اور نیچے اس مجلس میں شامل ہو جاؤ، گالی دی جاتی ہے ابو بکر کو، گالی دی جاتی ہے عمر کو، گالی دی جاتی ہے عثمان کو، گالی دی جاتی ہے عائشہ کو، گالی دی جاتی ہے حفصہ کو، صرف اہل بیت کی محبت کا چولا، اور اصل دشمنی ان کی اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ کوئی کہے گا مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو، شیعہ تو علی سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہو یہ شیعہ علی کے دشمن ہیں۔ اپنے پاس سے نہیں کہتا، سنیے، اور اس لیے سنیے تاکہ کسی کو سنا سکے۔ حسن شہاتہ مصر کا شیعہ اپنی تقریر میں حضرت علی پر بھی لعنت کرتا ہے، اور 10 عشرہ مبشرہ تمام صحابہ پہ لعنت کرتا ہے۔ سنیے تاکہ یہ پردہ بھی ہماری آنکھوں سے ہٹ جائے، یہ صرف ابو بکر کے گستاخ نہیں، علی کے بھی گستاخ ہیں۔ یہ شیطان کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ 10 صحابہ جنت میں ہوں گے، یہ عجائب بات ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، ذرا سنو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ ایک ایک صحابی کا نام لے کر اس پہ لعنت کرتا ہے، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، سعید پر، سعد پر، اور پھر آخر میں 10 کے 10 پر کرتا ہے، اور ان 10 کے اندر علی شامل ہے۔ اللہ ان پر لعنت کرے، ساروں پر اور 10 پر۔ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے رسول اللہ پر۔ کہتا ہے جنت ان کے باپ کی جاگیر ہے جس میں انہوں نے ابو بکر کو داخل کر دیا ہے۔ قاتلک اللہ، کہتا ہے عمر کا گھر کا بیڑا غرق ہو، عمر کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ عثمان تیرا گھر برباد ہو تو بھی جنت میں جائے گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ اللہ ان پر لعنت کرے اور ان سب پر لعنت کرے۔ تو یہ واقعہ کربلا صرف آڑ ہے مسلمانوں کے اندر شرک داخل کرنے کے لیے۔ اس مجلس کے اندر یا علی مدد کے نعرے لگتے ہیں، اس مجلس کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور حفصہ پر لعنت ہوتی ہے، اس مجلس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور رہتی دنیا تک کی لعنت ہو جس مجلس کے اندر محمد کے صحابہ پر لعنت کی جائے۔ یہ پردہ ہے، یہ آڑ ہے، اس آڑ کے نیچے، اس جھنڈے اور ٹائٹل کے نیچے اسلام کی جڑوں کو کاٹا جاتا ہے۔ کیوں کہ اگر قوم، عام انسان ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں تھے، جیسے کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ارتد الناس بعد النبی، نبی کے بعد سارے مرتد ہو گئے، الا اربع، سوائے 4 کے، مقداد بچا، ابو ذر بچا، سلمان بچا، ان کے علاوہ کوئی بھی نہ بچا۔ علی کہاں گئے؟ حسن کہاں گئے؟ حسین کہاں گئے؟ فاطمہ کہاں گئی؟ عقیل کہاں گئے؟ مسلم بن عقیل کہاں گئے؟ عبداللہ ابن عباس کہاں گئے؟ ان ظالموں نے سب کو کافر قرار دے دیا۔ یہ آڑ ہے کربلا کا قصہ، اور اصل میں تیر مارے جاتے ہیں رب کی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ ہمیں باطل کو پہچان کر اس سے برات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے اگر غیرت ہے دل کے اندر، ایمان موجود ہے، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھو، آج کے بعد رشتہ داری کا وقت آئے، تعلق، محبت، پیار کا وقت آئے، جس کا پیار رب، رسول، صحابہ سے نہیں ہے، اس کافر سے ہم محبت کر سکتے؟ بیٹی کا ہاتھ دیتے ہوئے رک کر سوچو، کس کے ساتھ بھی آ رہے ہو؟ اس کے ساتھ جو یا علی مدد کہتا ہے، اس کے ساتھ جو یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اس کے ساتھ جو نعوذ باللہ رسول کے صحابہ کو مرتد کہتا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح اس لیے کرتے ہو یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ بڑی اچھی پوسٹ پہ ہے، اس مسلمان بچی کو گھر میں بٹھا کر بوڑھی کر کے مار لو، کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہ دو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔